الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ سورہ الحاقہ کی یہ آیات چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان چیزوں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ بھائی آپ سے مجھے کام ہے بیان کے بعد۔ شفیع اللہ تبارک و تعالی، یہ تبارک و تعالی اللہ کے ساتھ لگائے، شفیع اللہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ تو ایک دن ایک صاحب آئے، میں نے کہا کیا حال ہے عبداللہ جل جلالہ؟ انہوں نے کہا عبداللہ جل جلالہ کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا عبداللہ جل جلالہ نہیں، اللہ جل جلالہ کے بندے آپ۔ تو یہ اسٹائل ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ سورہ الحاقہ کی یہ آیات بچپن سے ان پر بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، تو آپ نے ختم کر کے کرنا کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کی بات ہے بھائی، کوئی غلط بات تو کر نہیں رہے، ہم صحیح بات کر رہے ہیں نا، تو سنتے رہو۔ باقی جو میرے جو اس ٹو دا پوائنٹ جو درس ہو رہا ہے وہ تو میرے چینل اسپیچز پہ، مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ اپلوڈ ہو رہا ہے نا، وہ بالکل آیت کا ترجمہ، تفسیر۔ یہ تو ایک واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، قرآن کی آیت کو ہم کھول دیتے ہیں بہت لمبا، اور قرآن سے ہی نصیحت ہے، یہ قرآن سے ہٹ کے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ دیکھو مذہبی اسکالر میں اور ایک عام اسکالر میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک عام اور ایک موٹیویشنل اسکالر میں، کہ عام جو ایک موٹیویشنل اسکالر ہے نا، وہ اپنی عقل، اسٹڈی، مطالعہ اور بڑے بڑے مفکرین جو دنیا میں گزرے ہیں ان کے اقوال اور ان کے تجربوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، جو مذہبی نہیں ہوتے۔ شیکسپیئر نے یہ فرمایا، تو چل میں تیرے پیچھے آیا، یہ تو خیر میرا اپنا شعر ہے، لیکن وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں نے فرمایا تو یہ ہے، تو پھر مثالیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے بات سمجھانے کا، حکمت کی بات حدیث میں آتا ہے۔ حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن مفہوم بہرحال یہی ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی اچھی بات کرے، بعض دفعہ کسی غیر مسلم کا شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کی تعریف کی، حالانکہ وہ کسی مشرک نے شعر کہا تھا، اور آپ نے تعریف کی کہ بالکل صحیح بات کی اس نے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی اچھی بات کرے، غیر مسلم بھی اچھی بات کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مذہب کی جو موٹیویشن ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وحی اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ وحی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ تو مذہبی اسکالر اس کا پابند ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا، الا یہ کہ وہ بیان ہی غلط کر رہا ہو، وہ بات قرآن و سنت میں ہونی اور اپنے پیٹ سے بیان کر رہا ہو، وہ تو ایک پھر خیانت ہوگی نا۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہے، اس میں غلطی، وہ آپ کو ہمیشہ صحیح گائیڈ کرے گا۔ باقی جو لوگ ہیں نا ان میں بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تجربوں سے، عقل سے ثابت ہوتی ہے، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل بہت دفعہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ عقل جو ہے نا، جس کو آج لبرل لوگوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے کہ جو عقل کہے گی ہم اس پہ چلیں گے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ بہت ساری چیزوں میں انسان کی عقل اس کو گائیڈ نہیں کرتی، گائیڈ نہیں کرتی۔ ہمیں جو نالج حاصل ہوتی ہے نا، جو یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں نا، ان میں بڑا اختلاف رہا ہے کہ صحیح بات ہم حواس سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں یا عقل سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ اختلاف حل ایسے ہوا کہ جو ہمارے حواس ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اور جو ہم حس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نالج فراہم کرتی ہیں،
جب یہ نالج ہماری کھوپڑی میں اکٹھی ہوتی ہے تو عقل پھر اس نالج کو جمع کر کے اس میں ایک ربط پیدا کر کے اصول اور ضابطے وضع کرتی ہے. جس کی کھوپڑی میں عقل ہے اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں مثال سے سمجھاتا ہوں, بہت اہم ٹاپک ہے سمجھنے کا. جو غیر مسلم تباہ و برباد ہوئے نا, اسی بیس پہ برباد ہوئے ہیں, جو ان کا بہت ساری چیزوں میں برباد ہو گئے. وہ دیکھو مثال کے طور پر آپ نے چولہے میں آگ لگائی, ٹھیک ہے نا, مشاہدہ کیا نا آپ نے کہ یار یہ یوں کرو, یہ جلاؤ, آگ لگتی ہے اس سے. ایسے ہی یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, آنکھوں سے آپ نے دیکھا. پھر اس کے اور آپ نے پانی رکھا, وہ پانی آپ کو دیکھنے میں تو ویسے ہی لگ رہا ہے, ہاتھ ڈالا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے, گرم ہے. تو آپ کو جو نالج ملی ہے وہ نالج یہ ملی کہ جب چولہے کو یوں کر کے یوں گھمایا تو آگ نکلی, اس کے اوپر پانی رکھا تو گرم ہو گیا. تو یہ جو نالج آپ کو ملی ہے, اس سے آپ نے ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا, ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا کہ واٹر کو, پانی کو جب بھی ہیٹ ملے گی نا, ہیٹ ملے گی تو وہ کیا ہوگا, اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا, اور جتنا ٹیمپریچر بڑھے گا اتنا ہی اس کے ابلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اب آپ کیا کرو گے, آپ ایک ضابطہ متعین کر لو گے, بھائی چولہا جلانا ضروری نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اصل چیز جو ہو رہی ہے نا, جو قاعدہ اور کلیہ آپ کی کھوپڑی اگر کام کر رہی ہے تو آپ ایک قاعدہ ضابطہ نکالو گے, بھائی ہیٹ دو, چاہے وہ ہیٹر کے ذریعے, چاہے وہ سورج کے ذریعے, کسی بھی طرح سے ہیٹ دو گے تو گرم ہوگا, ورنہ گرم نہیں ہوگا. اور جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پانی گرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے یوں کر کے ماچس جلائی جائے, یوں کر کے چولہا جلایا جائے, یوں کر کے دیگچی کے اوپر رکھا جائے, ورنہ کسی کا باپ بھی پانی گرم نہیں کر سکتا, چونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسے گرم ہوا تھا. ابے بھائی تمہارا مشاہدہ ہے ایسے گرم ہوا تھا, لیکن کھوپڑی ہوتی نا تو گرم ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی کہ ہیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اصول اور ضابطہ جو سائنسدان تجربے کر کر کے نکالتے ہیں نا, یہ مشاہدہ کیا, وہ مشاہدہ کیا, وہ اس سے کلیات ہوتے ہیں. نیوٹن نے جو کام کیا تھا, دیکھو نیوٹن کے دماغ میں عقل تھی تو کیا ہوا ہے, اوپر سے سیب نیچے آ کے کھوپڑی پہ گرا تھا نیوٹن کی, یہ دائیں میں گرا تھا, سر پہ گرا تھا, سر پہ گرا. نیوٹن کی آنکھوں نے دیکھا سیب اوپر سے کہاں آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. یہ جو نالج اس کو دی کس نے دی, آنکھوں نے. حواس ہے نا, حس ہے نا, آنکھ جو قوت بصارت, یہ حس نے کام کیا, یہ نالج دی اس نے. اور جب وہ کھوپڑی پہ لگی تو ظاہر ہے جب بھی کسی کے کھوپڑی پہ کوئی چیز پڑتی ہے تو بات کھوپڑی میں, سیب کھوپڑی میں جائے نہ جائے, بات کھوپڑی میں آ جاتی ہے. تو نیوٹن نے اس معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یار کلیہ نکال لیا, عقل استعمال کی. جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی انہوں نے کہا سیب اوپر سے آیا, کھوپڑی پہ لگا, نالج ملی ان کو کہ بھائی سیب اوپر سے آ کے لگتا کہاں ہے, اگر نیچے سر ہو تو سر پہ لگے گا. تو ان کے پاس جو نالج آئی وہ یہ نالج آئی کہ سیب اوپر سے نیچے آ کے کھوپڑی پہ لگتا ہے. کوئی ضابطہ اور کلیہ نہیں نکالا انہوں نے. بہت زیادہ ضابطہ نکال لیتے تو یہ نکال لیتے اوپر یوں کر کے پھینکو تو نیچے آئے گا, بس یہ ضابطہ نکال لیتے. نیوٹن کی کھوپڑی نے بہت زیادہ کام کیا, عقل. تو عقل نے ایک کلیہ وضع کیا کہ بھائی یہ اوپر سے نیچے کیوں آ رہا ہے, نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا, تو زمین میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا بھائی زمین ایک بہت بڑے حجم والا ایک کثافت ہے اس کے اندر. تو اس نے تجربے اور مزید کچھ مشاہدے کر کے نتیجہ نکالا کہ کسی بھی چیز میں جتنی کمیت ہوگی نا کسی چیز کی, اتنی ہی اس میں کشش ہوگی. یہ ایک ایسا خاندانی اصول اس نے وضع کر کے دے دیا کہ خود بخود اب سائنسدان کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں, بھائی چاند میں آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, اس کا مطلب چاند میں جو کثافت ہے وہ زمین سے 10 گنا کم ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, مشاہدات جو ہیں وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور عقل ان معلومات میں ربط پیدا کر کے اصول اور ضابطے بولو متعین کر دیتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے جو یہ حواس ہیں یہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟
بولو نا, لمٹ ہے نا ان کی ایک. تو عقل جو ضابطے متعین کرے گی وہ بھی لمٹ ہوگی ان کی, یا وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی عقل جا کے؟ جو چیز آپ کے مشاہدے میں نہیں آ رہی سائنسدانوں کے, جو سماعت میں نہیں آ رہی, جو محسوس کرنے میں نہیں آ رہی, اور زیادہ تر اس کائنات میں 0.0000001% بھی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو انسان مشاہدہ کر رہا ہو, سن رہا ہو, یا وہ محسوس کر رہا ہو. تو وہ اس پوری کائنات کے بارے میں ہر چیز میں اصول اور ضابطے کیسے وضع کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اب سائنس نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے, جب مادے کو توڑا نا انہوں نے, ایٹم کو توڑا ہے. پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا نیوٹن کے دور میں کہ اس کائنات کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں تجربہ اور مشاہدات کی بیس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئنسٹائن نے جو آ کے تھیوری پیش کی نا, اس نے کہا اس کائنات کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا. اس نے یہ الفاظ نہیں تھے, کوئی سائنس کا طالب علم کیا اس نے کہاں لکھا ہے باپ کا لفظ دکھاؤ. یہ ہمارا اپنا کراچی کا اسٹائل ہے بھائی, ہم اسی طرح بات سمجھاتے ہیں. ہم اگر سائنسدان بھی ہوتے تو ہم کہتے, نیوٹن نے تو کہا تھا نا جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک روکنے والا ہو نا. ہم سائنسدان ہوتے ہیں, کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. ہمارے اپنے اسٹائل ہے بھائی سائنسی تھیوری پیش کرنے کے, اور جو رکی ہوئی ہے کسی کا باپ بھی. اور پھر مثال اس نے تو نیوٹن نے کوئی چیزوں کی مثال دی ہوتی, ہم لوگ کراچی کے لڑکوں کی مثال دیتے. دیکھو یہ پوستی 12 بجے تک سو رہا ہے, کسی کا باپ اس کو اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ پڑا رہے گا قیامت تک, جب تک اس کا ابا اس کو دھکا دے کے گھر سے باہر اسکول کے لیے یا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے نکالے گا نہیں. تو ہمارا مقصد سائنسی نظریہ سمجھانا ہے, ہم جو جس طرح بھی مقصد بات سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس نے جو آئنسٹائن نے جو پیش کیا نا, وہ کیا تھا کہ بھائی وہ جب یہ سائنسدانوں نے توڑا ہے نا چیزوں کو, پہلے یہ تھا کہ بھئی ایک ایٹم ہے تو پھر ایٹم سمجھ میں آ جائے گا, تو اوپر کی چیزیں پھر یہ جڑی ہیں. تو جب ایٹم کو جا کے توڑا ہے تو وہ اور عجیب فلم نکلی. اس میں نیوکلیس, پروٹون, الیکٹران وہ حرکت کر رہے ہیں, روشنی کی سپیڈ سے حرکت کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایک ذرے میں اتنی پیچیدگیاں ہیں. اور یہ نظریہ اضافت جو پیش کیا نا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کائنات میں ہم پہچانتے ہیں نا تو کسی دوسری چیز کی نسبت سے پہچانتے ہیں ہم. یہ بڑی خاندانی بات ہے. دیکھو ہم نے اگر کبھی روشنی نہ دیکھی ہوتی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا, کبھی ہمیں روشنی سمجھ میں آتی کہ روشنی کسے کہتے ہیں؟ روشنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اندھیرے کی وجہ سے, اندھیرا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے روشنی کی وجہ سے. ہمیں جو گرمی کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے سردی دیکھی بھی ہے. سردی کا جو احساس ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ اب سردی کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے گرمی کا تصور ضروری, اور گرمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سردی کا. کسی کو آپ گرمی سمجھانا چاہتے ہو سردی دکھاؤ, اس کو سردی سمجھانا چاہتے ہو گرمی دکھاؤ. تو کیا ایکسپلین کون کرے گا اس کو بیٹھ کے؟ الگ سے گرمی کو کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے. اس نے کہا وسیم کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے سامنے. نے کہا دونوں کا کہاں؟ کہہ رہے آمنے سامنے. اب بتاؤ کسی کا باپ بھی اس لوکیشن پہ پہنچ سکتا ہے؟ بالکل یہی, یہ تو میں نے سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے. یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں امور اضافیہ کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ ایک چیز کو سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا, اور یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا. تو پوری کائنات جو ہے نا اسی اصول پہ چل رہی ہے, اسی اصول پہ چل رہی ہے پوری کائنات. تو وہ جتنا اندر جاتے گئے نا سائنسدان بولتے گئے بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو چیز کھوپڑی میں آ رہی ہے, جو ہماری سماعت میں, جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ان کے بارے میں ہم نظریات وصول کر سکتے ہیں. اس سے آگے ہمیں جانے کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. لہذا اس کائنات کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا گویا کہ سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ مادی چیزوں کو جب سمجھنا, یہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس نے اتنی, آپ کیا ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اتنی ترقی کی ہے, تو یقیناً ترقی کی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بھی کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں یہ ہے, اور اس خوراک میں یہ ہے, اور اس خوراک میں یہ ہے.
یہ جدید تحقیق کب کی ہوتی ہے؟ اگر 2022 چل رہا ہے تو 2022 کی ہوگی، 2023 چل رہا ہے تو 2023 کی. جب اب جدید تحقیق آتی ہے نا تو 2020 والی تحقیق تیل لینے چلی جاتی ہے. حالانکہ جو 2020 یا 21 میں تھے وہ اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جدید. لہذا جدید کا لفظ جہاں لگا ہوا ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستند کوئی بات ہو نہیں سکتی، حالانکہ یہ بھی ایک امر اضافی ہے. اس کو ہم جدید کہہ رہے ہیں پرانے کی نسبت. جب مزید اگلا سال آئے گا تو یہ جدید نہیں رہے گی، یہ کیا بن جائے گی؟ پرانی. تو جس پرانی کو آپ نے، جس تحقیق کو، ریسرچ کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا نا آپ نے پرانی کہہ کے، اس کا مطلب 2023 والی تحقیق بھی پرانی ہو کے ابھی سے کچرے کے ڈبے میں پھینک دو آپ اس کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم نے ساری تحقیقوں کو کچرے کے ڈبے میں ہی پھینکنا ہے تو تحقیق تمہارا پھر وہی باپ کرے گا معذرت کے ساتھ. کون سی تحقیق پر عمل کریں پھر ہم؟ بھائی عمل کرنے کے لیے تو جدید تحقیقی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس پر اندھا اعتماد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس پر عمل اس لیے کیا جائے گا کہ بھائی بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹا ضرر برداشت کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا، پرانی تو پرانی ہو چکی ہے، اس کا امکان ہے کہ شاید یہ ثابت رہے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ بھی چینج ہو جائے. تو یہ جو تحقیقات بدلتی چلی جا رہی ہیں یہ کتنا بڑا اعتراف ہے سائنس کا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یقینی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ انسان کی باڈی کا سسٹم اس قدر پیچیدہ ہے، اس قدر پیچیدہ ہے کہ کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا تجربات کی بیس پر علم اخذ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ جو خدا کا بنایا ہوا پہلے سے سسٹم ہے اس کو درست مان کر نتیجے اخذ کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ نتائج اخذ کر کے اس سسٹم کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر چولہا گرم کرنے سے پانی گرم ہوتا ہے، تو یہ آپ نے گرم کر کے دیکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ پانی گرم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ نے دیکھ لیا نا. اب اس کی بھی آپ بہت گہرائی میں جاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کیوں ہوتا ہے یہ. اب کوئی سائنسدان زیادہ گہرائی میں جائے گا، وہ کہے گا ہیٹ سے مالیکیول کا آپس کا ڈسٹینس بڑھتا ہے، اس لیے بھاپ بن جاتی ہے تھوڑی دیر میں. سوال پیدا ہوتا ہے بڑھتا کیوں ہے ہیٹ سے؟ تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا بھی جواب ہو، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ کے جا کے سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخر میں آ گیا وہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو وہ لا آف نیچر کہہ دیتے ہیں. نیچر کا ہم کہتے ہیں یہ نیچر ویچر خود سے کچھ نہیں ہوتی. نیچر میں ہے نا اتنا زبردست ضبط جو پیدا ہو گیا نا، ربط ان کا اتنا بہترین ربط ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو ہے یہ جو مادی سائنس ہے، اس کے بارے میں سائنسدانوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں. ایک ہے سوشل سائنس، ہماری سماجی زندگی. یہ تو بھی یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے میڈیکل سائنس، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا. ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے، ویٹ آپ کا بڑھا دیا. لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے. تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بنا بھی کہ مشاہدے پر ہے. تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھئی. آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سوسائٹی کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو.
یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا. مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اماں چچا ماموں وجود میں آتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے. تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں. مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا. ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں. جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدمی ہے. مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے. لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا. تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی. نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں. اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ. یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے. ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے. روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں. تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ کیا رہ گیا ان کے یہاں؟ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس. اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو؟ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی. کیا کہتے ہیں؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو. جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنایا تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا ہے، تمیز سے چلنے دو آرام سے، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا، بیڑا غرق کر دیا. کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ پر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں. تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کچرا ادھر نہ پھینکو، ڈبے میں پھینکو، یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے، ادھر پھینک رہے ہو، ادھر پھینکو جا کے. تو 250 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ، تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے یہاں تو بھائی اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے، کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا، تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا، انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم، کریلے پکے ہوئے کھا، ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے. مساوات یہ ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ ہی تو مر جائے گا، لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار. روزانہ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا.
بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا, کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہ کھائے گا, کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں, کھا بھائی, ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پیٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ اماں نے, ابا ایک تھپڑ اور لگایا, بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا. زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے, بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے پکا لو. تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا. آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو, وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو. ہاں جب ظلم کر رہے ہو, بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیالی, وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں, پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو. تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں. پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے, ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں. اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی. وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے, سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے. اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, آدھے راستے سے ٹن مارا. دیکھا ابا پہنچ گئے, آدھے راستے سے ٹن مارا. ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے. میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا, انہوں نے بولا ادھر آؤ. جی کہہ رہے بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو, ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ویسے ڈانٹ لگائی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے, اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے, جو آپ نماز پڑھ رہے ہو سکون مل رہا ہے ہمیں, ہم پہ چھوڑ دیتے, ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے. یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے. بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو, جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی, اب اس کو پڑھانا ہے. جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی. اللہ کو ماننا, ہم تو مانتے ہیں, اسکول سے زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کو کیسے بھلا دے بچہ. تو ہمارے ہاں حقوق کی فہرست, پھر بڑے بھائی بھی تھے, ہماری بڑی بہن بھی تھی, چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں, ان کے حقوق. بھائی نے بھی پیٹ دیا ایک دن, صحیح ہے نا. تو ایک دفعہ پیٹے سال میں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو بھائی بڑا بھائی ہے تو ہم کیا دکھڑا سنائیں کسی کو, پٹ گئے بھائی پٹ گئے تو ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہ ہو بیان میں آپ سمجھے ساری زندگی میں پٹتے ہی رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا. یہ تھوڑی کہ روز روز, تو اللہ کا شکر ہے صحیح اچھا سلوک ہی ہو رہا ہے, اور جو پٹے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. پھر ہمارے جو بڑے سے چھوٹے بھائی تھے وہ ہمیں صبح قرآن پڑھاتے تھے. ظلم بچے پر جب ہوگا جب رات دیر سے سلاؤ اور صبح جلدی اٹھاؤ. رات ہمیں ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے, 8-9 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے, تو اب تو اٹھو نا بھائی. بچہ کو اگر سونے دینا وہ پھر بھی نہیں اٹھے گا, وہ کہے گا سوتا رہو. فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے سے چھوٹے بھائی ہمیں لے کے بیٹھتے تھے, بھائی قرآن پڑھو بیٹھ کے, شاباش. وہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہوتا لیکن بیٹھ رہے پڑھ رہے ہوتے تھے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس طرح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ان کا ایک روب ہوتا تھا ہمارے اوپر, زبان نہیں چلا سکتے تھے, بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال, ان کی بھی شفقت کرنی ہے, ان کا حق نہیں مارنا. تو مسلم اسلام میں حقوق کی فہرست اور اچھا بننے کا جو تصور ہے وہ بہت کیا ہے, وسیع. آپ کی شادی ہوگی تو ساری زندگی بیگم کا خرچہ آپ نے اٹھانا, اس کے ابا آئیں گے ان کو عزت دینا, سالہ آیا ہوا ہے اس سے تمیز سے بات کرنا. دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بہرحال آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, دوسروں کی بات کر رہا ہوں. تو تمیز سے بات کرنا. پھر اور اسلام میں آگے جاؤ گے تو سالی کی طرف نہ دیکھنا, سالی کو نہ دیکھنا. اللہ تمہاری شادی اس سے ہوئی ہے, اس کی بہنوں سے تھوڑی ہوئی تمہاری شادی جو وہاں فری ہو رہا ہے تو جا کے. اگر آپ فری ہو گئے تو اسلام کیا کہے گا, مینرز نہیں ہے اس میں. جس سے فری ہونا چاہیے تھا اس سے ہو نہیں رہا, جس سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ہو رہا ہے, مینرز نہیں ہے. تو غیر مسلم ہو گئے ہیں, سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, ختم. تو اب 4-5 چیزیں ان کے, پھر اور بہت سارے, ابھی تو نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, پھر خاندانی احترامات ہیں, جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, بہت سارے. پھر خرچ کرنا, پھر صدقہ, پھر قربانی, پھر زکوٰۃ, پھر فطرانے. اتنی لمبی ہے کہ وہ تبھی تو اتنی موٹی موٹی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جو اسلامی قانون ہیں, اتنی موٹی موٹی جلدوں میں, وہ سب اسلامی لا ہے. تو اس لیے بھائی وہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں, ہمارے یہاں بہت ساری ہیں. تو اب پورا زور 4-5 چیزوں میں نہیں ہے, وہ 4-5 ہمارے یہاں نارمل اسٹائل میں پائی جاتی ہیں, بہت زیادہ اچھی نہیں ہے.
لہذا سگنل کی پابندی کرتے ہیں, کبھی دیکھا آنکھ مٹکا ادھر کوئی نہیں ہے تو توڑتے ہوئے نکل لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ جو چیزیں غلط کر رہے ہیں نا اتنی خطرناک حد تک ہم غلط نہیں, ان میں نشہ نہیں کر رہے ہم, وہ روڈ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں لیکن پیتے ہیں, پینے کی وجہ سے پابندی کے باوجود 6-8 بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہ پی کے. ہم جب پیلتے ہیں تو پتا ہوتا ہے یہ بندہ اس کو جاگتی بھی حالت میں کیس بن سکتا ہے. ابھی وہ ہمارے ایک دوست ہے نا, انہوں نے کہا یو کے میں ایک بندہ پی کے نکلا, کوئی لڑکی بیچاری جا رہی تھی, اس کے دانت توڑ دیے شراب میں, تو وہ دانت توڑ دیے, وہ بیڑا بھی غرق ہو گیا بیچاری کا, خون بہ رہا ہے, دانت ٹوٹ گئے. کوئی قصاص والا کیس نہیں ہے کہ اس نے دانت توڑے تو اس کے بھی توڑے جائیں گے, کیوں بھائی نشے میں تھا, تو نشے میں وہ ایک عذر سمجھا جاتا ہے. لیکن وہی جس نے دانت توڑے ہیں جب نشے میں نہیں ہوگا تو بڑی تمیز سے بات کرے گا. فرمائیے کیسے حالت. تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو گورا کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اور مسلمان دیکھو بدتمیز کہیں کا. ابے وہ بدتمیزی کر کے بھی اس تمیز سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں پینے کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا دانت توڑ رہا ہے کہ گھٹنا توڑ رہا ہے کہ ٹانگ توڑ رہا ہے, اور پھر بھی اچھے کا اچھا ہی ہے. وہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور دوسری بات یہ کہ جو 5-6 چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں, جو ان میں بہت زیادہ ہیں, وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کون سا مذہب کو فالو پورا کہاں کر رہے ہیں. ہم لوگ مذہب کو ہم یہ تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں. اگر مذہب ہم نے سوسائٹی سے نکال دیا نا اور پورا ان کو فالو کیا تو جو تھوڑی بہت اچھائیاں رہ گئی ہیں وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو میں بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی, جو موٹیویشنل اسپیکرز جن کے پاس مذہب نہیں ہے, ان کے پاس پاورفل موٹیویشن نہیں ہے. تو میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں نا, تو وہ میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے, تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. چھوٹی موٹی تو بات, جب بھی ایک کلپ شروع کرنا ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ, ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, ایک دم نا ایسا لگتا ہے جب بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں, ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے, مجھے اس میں ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا, بس اتنا نہیں ہے بھائی نا, ہلکا پھلکا ہی ہے, کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو, پیسہ کمانے کی. غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آئی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو, کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی. کامیابی گئی کہاں؟ دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی, خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے, ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا, اپنے لیے بنایا, اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو, اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ, ویژن بھی بناؤ, محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے, اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے, اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو, لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے, مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جب بخشش اللہ نے کر, ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے, لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے,
کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا. ہمیں کہا انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا. میں نے بخشنا ہے تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو, معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو, کوشش میں لگے رہو. اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء, امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا, خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے, یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے. مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا, یار یہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا, فقر کا خوف اور غنا کی امید, یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ, ایک بات کان کھول کے سن لینا, ایک دم میں ہل جاتا ہوں پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں. تو لوگ بھی ایسا, پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا, اس کا کیا کریں ہم, کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے, بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ, وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ زبردست. ایک وہ ہمارے بھانجے نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں نے اس کو شاباش دیا. میں نے کہا یار ایسا خاندانی کام کیا ہے نا. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ورک شاپ کے پیسے لے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض ایسے لالچی ہیں نا, ایسے لالچی ہیں کہ منہ سے کوئی اچھا جملہ نکلوانے کے جب تک پیسے نہیں دو گے منہ سے پھوٹیں گے ہی نہیں کبھی کچھ. یہ تو لالچ ہے یا نہیں ہے یار؟ کبھی فری میں بھی کوئی اچھی بات کر دیا کرو. ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمد, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ورک شاپ کرواتے ہیں, دبا کے پیسے لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ فری میں کرا رہے ہوتے ہیں کہ یار ان غریبوں کے پاس بیچاروں کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو اچھا انسان صرف انہیں کو تو نہیں بنانا ہے نا, دوسروں کو بھی. انہوں نے ایک دینی ادارے کو ورک شاپ کروائی, 30 لاکھ روپے اس میں خرچ کیا اپنی جیب سے. سمجھ رہے کتنا روپے خرچ کیا کہ یہ مدرسے کے طلبہ ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ, اور ہے بھی مذہبی اسکالر ہیں وہ, تو پڑھے ہوئے بھی ہیں, نفسیات بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کرائی کو اپنی جیب سے کیا خرچ کیا, 30 لاکھ روپے. ان کے کھانا, ان کے ہوٹل کا انتظام, کہ بھائی یہ ان کو تو جب آپ قربانی دیتے ہو نا میرے بھائی, پیسے کی خرچ کرتے ہو لوگوں کے اوپر, تو پھر لوگوں کو یقین آتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, خیر خواہ. مالداروں سے لے رہے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ بھائی ان کو فری میں بات, اول تو خود بھی تو انسان نے گزارا کرنا ہے نا. اگر فری پھوکٹ میں ہی کرے گا تو بیوی بچوں کو کہاں سے پالے گا. تو پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, ڈاکٹر بھی لیں پیسے بھائی, موٹیویشنل اسپیکر بھی لیں, فری پھوکٹ میں کام نہ کریں, لیکن پیسہ ہی کو سب کچھ نہ بتائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بتانے کے لیے بھی آپ کو 1.5 لاکھ دینا پڑے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. تو بڑا اچھی پوسٹ کسی نے چلائی تھی, پھر لوگ اپنے اپنے جس سے ٹھگ نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویریں لگا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. تو جس کو جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی تصویر پیچھے لگا دیتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ صحیح بات کی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے میں کم از کم 1.5 لاکھ روپے لیتا ہوں. اس بارے میں آپ دیکھو, علماء کو لوگ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا, اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. اگر یہ مولوی اپنی اسپیچز کے پیسے لینا شروع کر دے نا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرسنل جہازوں. تبلیغی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے. ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں نا پیرس میں, جرمنی میں,
ابھی ایک ہفتے میں میرے 3 کل میرا ایک بیان ہوا ہے 2.25 گھنٹے کا. میں تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پہ بڑا طنز کرتے ہیں کہ ابے یہ پیسہ کمانے کی مشینیں, ابے یہ پیسہ. 2.25 گھنٹے کا بیان ہوا ہے, اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں لیا ہم نے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لیے پیسہ نہیں مل رہا, تو لوگ سن تو رہے ہیں بات کو. تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا, یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے, اس کے بعد وہ شوق کیا ہو جاتا ہے, ختم. جب شہرت مل جاتی ہے, تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے, تو آدمی کہتا ہے ہو گیا نا اب کیا کریں. تو میں اپنی بات نہیں, ہم سے جو بڑے علماء ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو صرف مولانا, اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. یہاں قاریوں کو دیکھ لو, 8-8 10-10 گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا, وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا, اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا, اور قاری بیچارہ مدرسے میں محنت کر رہا ہوتا ہے. امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں, وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا تو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہے. آپ کہتے ہو 5 نمازیں تو پڑھانی ہے, 5 نمازیں تو پڑھانی ہے, لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے, باؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ مولویوں کا ایک ایسا پازیٹو چہرہ ہے, لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں بھائی یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں, بھائی یہ مولوی یہ کر رہے ہیں, بھائی یہ مولوی یہ کر رہے ہیں. آپ ذرا اس کو کمپیئر کرو نا. میں کراچی یونیورسٹی میں کہیں اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی, تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے, مجھے بھی بلایا انہوں نے. تو ایسے انٹرویو چل رہا تھا, انہوں نے کہا جب آپ کا یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے. میں حیران ہو گیا, 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے یار, بڑی. تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو؟ انہوں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں. میں نے کہا بڑے مزے ہیں یار, ہم تو 2-2 4-4 گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں فری میں. تو یہ کیا ہے بھائی حساب کتاب؟ تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں, بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رزق کون دے گا؟ تو اللہ دے ہی آ رہا ہے, الحمدللہ دے ہی آ رہا ہے. پھر رزق کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا, ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں, کچھ غلط ہیں, تو کچھ تو ہر فیلڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی. کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں, مسجد بنا لی, دبا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ, اس کا کوئی حساب نہیں ہے, کہاں جا رہا ہے, لاکھوں روپے کھا رہے ہیں. وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی والے. پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو, کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے, دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے. میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے منہ پہ بھی اب نام ہی کا حصہ بن گیا مفتی فلاں صاحب. تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو, کسی کے ساتھ بھی اسکالر کا لفظ تھوپ دو, کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو, سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو کچھ ہوتے ہی نہیں, اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو 100% تھوڑی دنیا میں کوئی. اسی طرح بعض مدرسے کے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو, بعض مدرسے کے محتمم کیا کرتے ہیں, بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے, تو کیسے چھاپوں؟ وہ داڑھی رکھتا ہے, گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا, مولانا والا, اور چند عربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے, یا ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو, کیا جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو, 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لو اس میں, اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے, پھر ان کے گاؤں میں پراپرٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمم ہیں, ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال. او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں, لیکن سب ایسے, میجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ. ہم جو فتوے لکھتے ہیں, ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے. 1 روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا؟ یہ ہمارا جو دفتر ہے نا, ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں, لوگوں کی ڈاک آتی ہے, اس میں بڑی بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں, ریفرنسز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جواب لکھتے ہیں, لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں, ان کو کمپوز کیا جاتا ہے, پھر جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ,
یا کہیں اور جاؤ آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, اس کا جواب چاہیے, وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی. ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا, وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے. دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں, وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر ہو کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں, ہم نے ہمارے غریب سا دفتر ہے, چھپڑ اس میں شیٹیں ویٹیں پڑی ہوئی بنا دو, تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے کہا دفتر بنا دیا. وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے, وہ بھی ایک وقف کیا نا, مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے, وہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر, بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. سب فری کا کام ہے, کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ حتی الامکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں نا جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے, بھائی ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. یہ اسٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا, تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے. تو اس لیے اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں, کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکٹ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے. کیوں, ہم نے تو اللہ سے زندگی بھر دعائیں مانگی, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, انسانیت کی خدمت لے لے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار, بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑے فلانا ڈمکانا, وراثت کے پڈے, تو بھائی یہ ختم کرو سیٹ اپ. تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا, لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو, میں نے کہا یار یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی, صحیح ہے نا, یہ کیا ہوگی, یہ غیر اخلاقی. ہم کیوں فیس رکھیں بھائی, ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا ہے نا, اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہو گئی پھر. حالانکہ شرعاً جائز بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتویٰ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ, لیکن میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز, اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو. تو اس لیے چند 2 نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے نا, سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں, جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے, تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے. 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں, عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں, پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیاں کتنی ہیں, اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے, یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے, وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلے کی انسلٹ نہ ہو, اس لیے ہدیہ قبول کر لو. تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے, پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں, لفافوں پہ چلتے ہیں. اب یہ تو جس بیان میں جاؤ 6 لفافے یہاں, ایک یہاں پر ادھر پکڑا ہے, پکڑ ذرا ادھر. اب کل میں گیا نا, میں تو فری میں گیا تھا, 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہوا, اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2-4 محبت کرنے والے بڑے انتظار کو انہوں نے مجھے کوئی سوٹ دے دیے, وہ 3 تھیلے دیے, تینوں میں سوٹ, سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں نا. اب عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا, اب کیا کر, میں نہیں لوں. اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لا رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے, دے گا تھیلے بھرے ہوئے آ رہے ہیں بھائی, 3 سوٹ. تو ابے بھائی ہم نہ اس لیے گئے, نہ ہماری یہ نیت. تو 1 گھنٹے پہ 1 سوٹ مل گیا ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے ہیں بھائی. تو اگر اب پھر بھی مل گیا تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ, تو اللہ کی, اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوکڑ میں کھلا دیتا ہے. تو یہ ہے اس ہدیوں کی حقیقت. بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے, وہ ہمارے بیچارے جدہ سے آتے تھے, جب بھی آتے کھجوروں کا ڈبہ لے کے, اجوا کھجوریں ہم پھوڑ دیتا تھا پورا, مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی, پھوڑنا شروع کر دی میں نے. ان کو منع کر دیا, میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لایا کریں, مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے کہیں.
بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں، اس دفعہ بغیر ڈبے کے گیا، ایسا نا مفتی صاحب کہ یہ کیا ہو رہا ہے ڈبہ ہی کہاں، ڈبہ ہی. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئے. پھر وہ عقل مند آدمی تھے، رک گئے، وہ نہیں لے کر آئے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی. تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں کام، بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، جو کام کر رہے ہیں عوام میں مل رہے ہیں نا، جو بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو طلبہ میں تدریس، ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں یار، دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں، میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں. کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں، میں پنجاب میں بھی رہا ہوں. پنجاب میں مولویوں کو ہدیے دبا کے دیے جاتے ہیں. کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بہت آگے ہیں. مولویوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے، مسجدوں کے اماموں کو. اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں، اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دیا کرو. کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا، وہ بہت ہی خستہ حالت. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں اور دے کیا رہے ہوتے ہیں، چاول کا بورا بھجوا دیا ان کے گھر میں جی. ٹھیک ہے نا بھائی، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو. خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا. جب آپ جاتے ہو مدرسے میں، جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں، تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں، آپ بولے ابے مجھے پیسے دے یار. امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. ہمارے حضرت وصیت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آ گئی نا، اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر، زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. امام عالم مستغنی ہو، کس کی جیب میں کیا ہے، کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے، کون پیسے نکالنے کے لیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، خارش ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو شاید پیسے نکال رہا ہوگا. تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پہ نظر، بالکل ایسا استغنا ہو، 1 روپیہ نہیں بھائی، کس کی جیب میں کیا ہے. بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں، اب یہ چندہ مانگے گا بھائی، یہ فوراً بھائی یہ پنکھا ہے، یہ فلانا، یہ ڈمکانا. یہ غلط ہے بھائی. کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا، مان گئے تیری اتنی آمدن ہے تو اب یہ نل کے لگوا دے. نہ عمومی بیان ہو، مسجد میں یہ ضرورت ہے، جس نے لگوانے لگا دے بھائی، نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ، تمہاری مرضی. جو ہمارا کام تھوڑی اللہ کا کام ہے، کرنا ہے کرو، نہیں تو نہیں کرو. امام مستغنی ہو، لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو. پنجاب میں عام طور پہ، سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے. امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ، تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں. میں 1 مہینہ وزیر آباد میں نے امامت کی ہے. میں وہاں بیان 2003 یا 4 کی بات ہے یہ. تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہدیوں کی نیت سے نہیں گیا تھا، نہ میری نیت تھی، ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں تھا. ہمیں کہا تھا فری پھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میں 1 مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ، میں گھر میں رہا. تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے، صبح بیان، شام تراویح، رمضان تھا تراویح کے بعد بیان، فجر کے بعد، ظہر کے بعد مسائل. 1 مہینہ میں نے جو میں نچڑ سکتا تھا نچڑ گیا. اس کے علاوہ الگ سے بیانات، پھر ادھر بیان کے لیے، ادھر بیان کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے، ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ وزیر آباد میں، حضرت یہ آپ تھوڑا سا کام ہے، حضرت سائڈ پہ جی فرمائی. میں نے کہا شاید مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا اب نہیں بھائی سر یار، اچھا زبردست یار، یہ کیا دوبارہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالچ پیدا نہ ہو، بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہے ہیں. پھر ہم بیٹھ گئے جی، ہم نے بیان کیا. تو پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے، حضرت وہ آپ سے ذرا کام ہے. 1 مہینہ میں رہا ہوں، سحری افطاری، اب گھر میں سحری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے. 1 دن سحری نہیں بنانے دی. کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے، یہ سحری پائے لے کر آ رہا ہے، افطاری میں چیزیں. ابے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ مولوی، تبھی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے. میں ایک باریک سا تھا بالکل، وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے. اور ایسے مولانا، میرا ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں. اس وقت ظاہر ہے یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی. خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے. میں گیا تو لوگ تلاش کریں وہ خطیب کہاں ہے بھائی.
میں نے کہا میں ہوں کہنا یہ ہے ہی نہیں بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا اتنا باریک. اب تو میں پھر بھی وزنی ہو گیا تھوڑا سا, اس وقت میں بالکل باریک تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے, یہ کون سا؟ میں نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی, یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانی پھڑوائی جا رہی ہے نا, یہ پنجاب میں پھڑوائے, کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ, لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے. وہ صبح جناب سحری آ رہی ہے, پھر افطاری آ رہی ہے, پھر یہ آ رہا ہے, بھائی بس کرو, پھر لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں, بھری ہوئی. ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی. پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں آپ امامت کرو گے. پھر وہ روزانہ آپ بیٹھتے تھے. اب آپ کو جو ہے نا بڑے خوش تھے میرے بیانات سے. وہ انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے, حج بھی آپ کو کرائیں گے, اور تنخواہ بھی وظیفہ بھی اچھا ملے گا. آپ نے اب کراچی جا رہے ہو, ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ مجھے پتا تھا کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے. مجھے پتا تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا آدمی ہوں, میرے بڑے شیخ ہیں, ان سے پرمیشن لے لو. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں, کہ آپ کی محبت ہے, یہ ہم دل و جان سے, آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے نا, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو, آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لا کے رکھ لو, آپ بولو حج کیا ہر سال حج کرائیں گے, میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا, آپ کراچی واپس آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے ماحول میں وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ. یہ تو میں اپنی ذمہ داری پہ موٹا ہوا ہوں, جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پہ. لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناؤں کو ماشاءاللہ کھلاتے ہیں. تو کے پی کے میں بھی سخاوت ہے, یہ نہیں ہے کہ سخاوت نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے. کھلاتے کے پی کے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں, ایبٹ آباد میں. تو پشاور وغیرہ کی, مردان, پشاور, ان شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لک ہے نا اس کا. تو کے پی کے میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کے پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کے پی کے میں بہت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا ہمارے پٹھان بھائیوں نے, میں تو بہت محدود کھاتا ہوں. نکلا پھر دوسرا آیا, چل بھائی مفتی طارق مسعود ہے, وہی جو ویڈیو والا, آ جا بھائی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار, بس بھائی نہیں کھا سکتے یار. خیر ان کی محبت بہرحال, وہ پھر بھی جوس ووس لے آئے. ہم نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے, جب یہ والی کی تہ ذرا بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ کھائیں گے. سخاوت بہت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے. تو کے پی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے, تو اس کو توڑا. لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہ رکھے, جو استغنا کے ساتھ وقت گزارے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, دوبارہ سے جلدی سے ہم اس کی طرف آتے ہیں جو میں بات لے کے چلا تھا کہ بھائی جو مذہب نے آپ کو گائیڈنس دی ہے نا, ہم جو بات کریں گے تو وہ نسبت کس کی طرف ہوگی, اللہ کی طرف ہوگی. اگر وہ اللہ ہی کی طرف ہے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے, اس میں رجوع نہیں ہوگا. اسلام نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہی بات, وہی اصول اسلام کے آج بھی موجود ہے. 1920 تک خلافت عثمانیہ چلی ہے انہی قوانین پر. آج بھی بہت سارے اسلامی کنٹریز انہی قوانین پر چل رہے ہیں. کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں, وہ زمانے کے لحاظ سے نہیں, وہ تو خواہش نفس کی بنیاد پہ کی ہیں انہوں نے. تو اپنے گھروں میں بھی میرے بھائی اسلام لے کر آؤ, اپنی ذات پہ بھی کیا لے کر آؤ, اسلام. یہ قابل تبدیل نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور لائف اسٹائل اختیار کیا نا, ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور رائے آپ کی چینج ہوتی رہے گی. آج ادھر, کل ادھر, پرسوں ادھر, پھر کبھی وہ صحیح لگے گا, کبھی گٹکے والا صحیح لگے گا آپ کو, صحیح ہے نا, کبھی لوگوں کے گٹکا تو صحیح نہیں ہے, چھٹا ہونا چاہیے. کبھی آپ کو چرسی صحیح لگیں گے, پھر آپ کہو گے یار پینے کا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں نا.
پھر کبھی آپ کہو گے یار فلمیں دیکھنی چاہیے، کبھی نہیں دیکھنی چاہیے، کبھی یہ ہونا چاہیے، کبھی وہ ہونا چاہیے، گرل فرینڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بحث کو ختم کر دو. جو اللہ رسول نے کہا وہ ہوگا، جو کہا کہ نہیں کرو وہ نہیں ہوگا، ختم. اللہ اس کے رسول نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا. کیا خیال ہے؟ اب نہ چرس ہوگی، نہ ہیروئن ہوگی، نہ گٹکا ہوگا. کیوں گٹکا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے بھائی. لا تہلکوا انفسکم، ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہے. اللہ نے کہا اپنی جان کو تم ہلاک نہیں کر سکتے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نوالا آپ نے کھانا کھایا نا پیٹ بھر گیا، الدر المختار فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. کل ایک صاحب مجھے کھانے پہ ملے، کہنے لگے کہ یہ فقہ کے حوالے نہ دیا کریں، آپ قرآن حدیث کی بات کیا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب فقہ جو ہے نا وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے. کیسا دماغ بن رہا ہے یار لوگوں کا. میں نے کہا فقہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لکھا ہے. کوئی بات اگر کسی انسان نے غلطی سے غلط لکھ دی ہو تو وہ پھر ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں، بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے، الدر المختار بڑی مشہور کتاب ہے، کہ جو نوالا آپ نے جب کھانا کھا لیا نا آپ کو تسلی ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے یہ والا جو میں نوالا لے رہا ہوں نا یہ میری صحت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگی؟ تو وہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ نوالے ایسے ہوتے ہیں ٹرائی کرتا ہے انسان، وہ اس کو اس میں داخل نہیں کریں گے ہم، لیکن ایک حد تو ایسی آئے گی نا. ہم تو ٹرائل بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ پیٹ تو بھر گیا، جتنی ضرورت ہو گئی پوری. یہ والا نوالا شاید میں بھی اس کی ضرورت ہو، نہیں تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، لیکن کہیں سے میدا کھانچا وانچے میں ڈال ہی دے گا اس کو، تو چلو ایک ٹرائی کر لیا. پھر آدمی کہتا ہے اب یہ والا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ والا اب نوالا ایسا ہے کہ جتنے کھانچے تھے بھر گئے، اب یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو فقہاء نے کیا لکھا کہ یہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو. تو آپ تو بھوڑ رہے ہو یار، برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو، اپنی قبر خود کھود رہے ہو آپ بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتاؤ، حالانکہ وہ جو نوالا ہے نا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. زیادہ زیادہ موشن لگ جائیں گے، آپ کو الٹیاں ہو جائیں گی، خود سے پھر آ کے سیٹ 4 دن کے بعد ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو گٹکے کا نوالا ہے نا یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ. میں نے اپنے دوستوں کو جو اسکول میں ہمارے دوست تھے گٹکا کھایا کرتے تھے، 3 موتیں تو میرے سامنے جوان اپنے دوستوں کی، جن میں ایک کی 35 سال عمر ہوگی، 36 سال ہوگی، ایک کی میرے خیال 30 سال ہوگی، ایک کی اسی طرح ہی 3 بندے. اور ایک تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے گٹکے کی وجہ سے نا میرا یہ آپریشن ہو چکا ہے، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، دعا کریں. تھوڑے دن میں اطلاع ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آپریشن، کینسر کا آپریشن اتنے آرام سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ کہیں سے بھی زخم رہ جائے دوبارہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کیسے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے تو اب یہ سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا؟ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم کیوں نہیں کھاتے گٹکا، ہم کیوں نہیں پیتے جو وہ والی جو چیزیں جو وہ لوگ پیتے ہیں. بھائی اس لیے کہ اب میں بحث میں ہی نہیں پڑتا نا، ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی شراب پی رہا ہے، وہ سوچے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. اس کو کچھ کہیں گے بھائی نہیں پینا چاہیے، ڈاکٹر کہیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے، کچھ ڈاکٹر کہیں گے اتنا نہیں ہوتا جتنا بنایا ہوا ہے. گورے بھی تو پیتے ہیں نا، 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو جب آپ کنفیوژن میں آتے ہو نا تو آپ کے لیے ایک برائی سے بچنا بہت مشکل. اسلام نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا. بھائی شراب کا ایک قطرہ، حالانکہ وہ نقصان، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطرے پی لینے سے، 2-4 گھونٹ پی لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا ٹن ہوگے نا، وہ بھی شروع میں ہوگے، جب عادی ہو جاؤ گے تو ٹن ہونا بھی چھوڑ دو گے آپ. تو پوری دنیا کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطروں سے، 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک قطرے پر بھی آپ پر کیا لگا دی؟ پابندی. اب اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے، یار اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے مذہب نے ہمیں نکال دیا. اس کو تو یہ تو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے، پینا تو بہت دور کی بات. تو کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی؟ لوگ اپنے ابا اماں کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں، گوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہیومن رائٹس اور ماں باپ کا بھی حق ہے اور فلانے کا بھی حق ہے، تو اتنا حق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے سیدھی بات کہتی، بھائی وہ جیسے بھی ہوں مشرک ہیں، تم پہ زبردستی شرک پر مجبور کر رہے ہیں، بات ان کی نہیں ماننی، فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے. ابا اماں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی.
تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے بس. کیا کرنا ہے بھائی؟ کنفیوژن ختم ہو گئی نا. ابا ظالم ہے، اماں یہ کرتی ہے، ابا وہ کرتے ہیں. بھائی جو مرضی کرتے ہیں تمہیں تو جانا ہے نا. اللہ میاں نے اچھے ابا کا بارے میں تھوڑی کہا کہ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ میاں نے تو کافر باپ کے بارے میں کہہ دیا جس سے برا اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ابھی ایک صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہے، اس کے قدموں میں کہاں سے جنت؟ بھائی ابو جہل کی یا ابو لہب کی بیوی کافر ہے، اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کی اولاد کے لیے بہرحال جنت ہے. چاہے کسی کی ماں ابو جہل کی بیوی کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، چاہے وہ جائے جہنم میں، وہ اس کا ہیڈک ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا؟ کافر باپ ہیں، بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، اور اولاد کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تو نے بت پرستی اختیار نہیں کی یا تبلیغ کرنا بند نہیں کی میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا؟ استغفار. بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی استغفار پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو یہی گیا، انہو کان بی حفیہ، میرا رب آپ پہ مہربان ہو یا نہ ہو مجھ پہ ہے بہرحال، تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو بخش دے. کیسا خوبصورت رپلائی ہے یا نہیں ہے؟ تو کنفیوژن مذہب نے ختم کی کہ نہیں کی؟ ہاں ایک اشکال آپ کو ہوگا کہ یار اتنا نیک بن کے ابا کے سامنے ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ بعض دفعہ ابا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اب اتنا ہی جھکے رہو گے تو کوٹتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، دباتے چلے. آج مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بچہ شریف ہو ماں باپ اسی کو دباتے چلے جاتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے وہ کنفیوژن دور کر دی. ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تم نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بالکل ابراہیم جیسے بن جاؤ، وہ تو اللہ کے خلیل تھے، تم تو کراچی میں رہتے ہو، یہاں تو ڈپریشن کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کرو، اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا، اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ سے توبہ استغفار ہے، اللہ غلطی ہو گئی، غصے میں نے منہ سے ابا کے سامنے یہ لفظ نکل گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو، 3 دفعہ ہو جائے 3 دفعہ توبہ کرو، کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. 100 بار ہوتا رہے 100 بار توبہ کرتے رہو. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، بڑی مشکلات ہیں. پھر آپ کہو گے وہ صحیح ابا کی تو اصلاح حقوق ہونے چاہیے، غلط جب ابا ہی غلط ہے. عقل نہیں آپ کو گائیڈ کرے گی، عقل بیڑا غرق کر دے گی آپ کا. یہ جتنے فلاسفر ہیں نا، یہ کھوپڑی استعمال کر کر کے ابا اما کو کے حقوق بھی ضائع کر دیے انہوں نے، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ضائع کر دیے. اب صلہ رحمی میں عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے تو کریں گے، جو نہیں کر رہا اس سے ہم نہیں کریں گے. اسلام نے کہہ دیا بھائی کہ قطع رحمی، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں کر رہا نا اچھا، پھر بھی آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کی بھائی، آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے سے اگر نقصان ہونا شروع ہو جائے، قطع رحمی کا ذریعہ بنے، تو پھر تھوڑا ریزرو ہو جائے، کیونکہ مقصد تو اچھے سلوک کا جوڑنا تھا نا. اب وہ جوڑنے سے مزید ٹوٹ رہا ہے رشتہ، تو شریعت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا نا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے باپ یا ماں اگر بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہو، بہت ظلم کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب ساتھ رہنے میں بجائے محبت، کیونکہ اسلام چاہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تو یہ جو قریب ہونا ہے یہ اچھے کے بجائے کس کا ذریعہ بن رہا ہے؟ برے سلوک کا. تو اس سے شریعت کا مقصد حاصل ہونے کے بجائے ضائع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جو آپ دور ہو رہے ہو یہ بھی اس لیے کہ سلوک کیا ہو آپ کا اچھا ہو، کیونکہ دور رہ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نسبتاً بہتر سلوک کر سکتا ہوں. مقصد پھر بھی اس میں آپ کنفیوز نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ مقصد میں کنفیوز نہیں ہو رہے. بہت سارے اسلام کے احکام، نماز پڑھنی ہے آپ کو، یہ آپشنل نہیں ہے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو رمضان کا، یہ آپشنل نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے. قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. غصے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی لچک بھی رکھی ہے کیونکہ نیچرل ہے نا، نیچر ہے نا. تو انسان تھوڑی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے بالکل ایک دم سیدھا سیدھا چلتا رہے گا، آڑے ترچے ہوتے رہو تو دوبارہ لائن پہ. ابے کراچی کی روڈوں پہ سفر جو کرتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. آپ بتاؤ کراچی میں کوئی ایک مائی کا لال ایسا ہے جس نے ہمیشہ پورا روڈ پہ ہی سفر کیا ہو؟ کچے میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو، کھڈا آ رہا ہے، آگے گٹر آ رہا ہے. ابھی میں نیو کراچی کے راستے سے جا رہا تھا
تو وہ ایک اتنا بڑا گٹر کھلا ہوا ہے نا, اس سے ایسی نہریں بہ رہی ہیں نا گٹر لائنوں کی. نیو کراچی میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے آگے جا کے. میں نے اپنے جو میرے گارڈ تھے ان سے میں نے بولا کہ یار یہاں گاڑی روکتے ہیں. ابھی ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ولاگ بنائے, پیرس کے بنائے, جرمنی کی آبشاریں. میں نے کہا بہترین ہو جائے گا یار. تو میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ جا کے دیکھو میرے مشورے پر. جب آپ نیو کراچی والے راستے سے گلشن معمار جاتے ہو نا, راستے میں پورا جو سوات کا دریا ہے نا, مذاق نہیں کر رہا میں, آپ سمجھو گے یہ دریا اتنا پانی گٹروں سے ابل رہا ہے. آج صبح اس میں ایک ٹرک الٹا ہوا تھا نا. اچھا میں روزانہ دیکھتا تھا اس میں ٹرک الٹ کیوں نہیں رہے. اتنے بڑے بڑے کنٹینر کی, آپ اس کی حوصلے کو داد دو ڈرائیوروں کے کہ اتنے بڑے بڑے کنٹینر, وہ بھی حوصلہ گورا ہوگا وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا بھائی, میں کنٹینر الٹ جائے گا, لیکن رسک لیتے ہیں ہمارے ڈرائیور, رسک لیتے ہیں یار. گزار کے دیکھو یار, اللہ بڑا مہربان ہے. ایسے ایسے یار میں تو یعنی وہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کنٹینر الٹے گا تو 25-30 آدمی یہاں ہلاک ہو جائیں گے. وہ لوگ بھی رسک لے رہے ہیں, وہ نیچے سے آرام سے گزر رہے ہیں. نہ ان کو ڈر لگ رہا ہے نہ کنٹینر والے کو ڈر لگ رہا ہے. تو میں حیران کہ یار یہ الٹا, آج دیکھا الٹا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے وہاں پہ, آدھا یوں ہوا ہوا ہے 45 کے زاویے پہ نا, گرا بھی نہیں ہے اور اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کو بچا لیا. ڈرائیور پتہ نہیں کہاں سے اترا ہوگا, دیکھا تھا نا, یہ بھی میرے ساتھ تھا, اس سے پوچھ لیں. یوں ٹرک یوں ہوا ہوا ہے. پھر ہم نے کہا اب تو راستہ ہی بند ہو گیا, کم از کم ایک آبشار کے بیچ میں سے ہم گاڑی لے کے جایا کرتے تھے. اب ہم گلیوں میں گھسے ہیں, تو گلیوں میں گھس گھس کے آگے جا کے گئے تو تمبو لگا ہوا ہے, کیونکہ کوئی کسی کو تمیز نہیں ہے. شادی کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے, روڈ بلاک کر کے تمبو لگا کے کھڑے ہو جاؤ. ایک طرف ہم پیرس سے ہو کے آ رہے ہیں, وہ خوبصورت مناظر, ٹریفک, تمیز. اپنے کراچی میں آئے تو آبشاروں کے اسٹائل کیا ہو گئے. تو ہم اتنی مشکل سے گاڑی گھما گھما کے گلیوں میں گیا, وہ تمبو لگایا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, عقیقہ ہو رہا ہے, کسی کی بہن کی شادی ہو رہی ہے, کسی کی باپ کی شادی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, ابھی کوئی تمیز نہیں ہے یار. یہ روڈ پہ تم نے لگا. پھر وہاں سے نکلے, پھر گھما گھما کے اتنی مصیبت سے یوں یوں کر کے کلاس میں 15 یا 20 منٹ میں رکھا لے لیٹ پہنچاؤں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار یہاں ایک ولاگ بناتے ہیں ہم, کہ آئیے ہم پہلے میں اس میں یہ کہوں گا آئیے آپ نے پیرس کی آبشاریں دیکھیں, ابھی تو ویسے دکھائی نہیں ہے, گرمیوں میں جائیں گے تو دکھائیں گے انشاءاللہ, اور سوئٹزرلینڈ میں, اور آئیے ہم آپ کو کراچی خوبصورت آبشار, اور پھر یوں یوں کر دو گٹر کے نا ابل ابل کے, اتنے ابل رہے ہیں نا لائن سے. اور یہ جو ہمارا شاگرد ہے نا, یہ جو گارڈ ہے, یہ اس کا گھر ہے اس طرف. جب ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تھی, اس نے کیا کیا ہے بیچارہ, اگلے دن میرے پاس آیا, کہہ رہے میں بائک لے کے جا رہا ہوں, میں یہاں تک پانی میں رہے, اور 3 بوڑھے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور 2 بوڑھے آدمی پانی میں بہ رہے ہیں. خیر بچا لیا ان کو زندہ. تو یہ حالات ہیں یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. اللہ آپ شارے ہیں. تو شکر ہے خوشی اس پہ ہوئی کہ وہ مجھے اس پہ نہیں ہوئی تھی کہ گر گئے ہیں, غم خوشی بچنے کی ہوئی جب انہوں نے بتایا نا ان بوڑھوں کو ہم نے نکال لیا. تو یہ حالات ہیں, یہ بارش کے بغیر یہ آبشاریں ہیں. بارش ہو تو حسن کے مناظر, وہ تو ایسا مزہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سوئٹزرلینڈ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ حسن ہے ہمارے کراچی کا الحمدللہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, یہ کیا چل رہا تھا. بس بات کو ختم کرتا ہوں میں, بہت ہو گیا. ہاں تو میرے بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مذہب پہ چلو گے نا تو آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس میں اگر جیسے کراچی کی یہاں مثال آئی تھی کہ بھئی تھوڑا سا آگے گٹر مٹر آ بھی گیا تو اٹھا کے پھر بھی روڈ پہ ہی آنا ہے نا, یہ تھوڑی کہ اسی میں نہر میں بہ جائے گا جا کے. تو اگر تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جائے, آڑا ترشا ہو جائے, ابا کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی, کبھی بدتمیزی ہو گئی, تو بھئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اچھا آخری بات, ابا سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ تو اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ابا سے بھی مانگیں. اگر آپ کی عادت ہی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگ لیں. کیونکہ بار بار معافی مانگتے ہوئے بھی وہ شرم کی بات نہیں ہے. اچھا یہ وہ ابا بھی اس سے پریشان ہو جائے گا کہ بس کر یار کوئی اور کام کر دو. تو پھر اللہ سے مانگو اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھ لو. تو یہ ایک اصول اور ضابطہ شریعت نے, اور بہت سارے اس میں احکام ہیں, لیکن کنفیوژن نہیں ہے. سمجھتے ہو, کسی اسلام کو چھوڑو گے کنفیوژن ہی, ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہو گے, اسی میں مر جاؤ گے. تو
یہ ہے حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, موٹیویشن ہمیں اسلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے, جو میں نے اصل بیان شروع کیا تھا. اور وہ جو پھر ایک دم آتا نا یہ ایک دم کر کے یوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بولا بھائی تو اگر شریعت کے مطابق کر کچھ اور کام کر, تو جا کے اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے تو ایک نہیں تیری 6 باتیں یاد رکھیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بھائی. اچھا میرے بھائی, آپ کے نوجوان, آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ تو ان کو ترغیب میں داڑھی رکھ لیں. بھائی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں, دیکھو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے. تو جوانی میں داڑھی رکھ لو یار, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کا ثواب ملے گا, ہمت کر لو. اچھا بھائی مفتی صاحب, لوگ آپ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے, آپ ہر وقت بیانات میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. دین کے مٹنے کا غم کا کیا میں دکھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روؤں؟ اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے, فری پھوکٹ والا بیان. وہ لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں یوٹیوب چینل بھی تو ہے نا مونیٹائز ہے, تو یوٹیوب چینل تو بعد میں مونیٹائز ہوا ہے نا, اور مجھے تو وہ تو کیا بھی جس نے چینل بنایا ہے ایڈمن نے, وہ مونیٹائز جب نہیں تھا تو بھی ہم اسی طرح بیان کر رہے تھے, مونیٹائز ہے تو بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں. اس کی مونیٹائزیشن سے ہمارے بیانات کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا, سمجھتے ہو؟ تو یہ وہی ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی لا کے گفٹ پکڑا دے تو وہ دے رہا ہے گفٹ, نہیں بھی دیتا تو بھی کر رہے تھے. تو یہ تو اب یوٹیوب تو چینل ہی اب آیا نا, بیانات تو ہم کب سے کر رہے ہیں, تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی دین کے مٹنے کا غم نہیں. باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک, اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھ جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا, اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے. میں سویڈن میں تھا نا, تو وہاں ایک خاتون آئی, ان کے ہسبینڈ بھی وہ اتنے متاثر تھے, وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بالکل لبرل ہو گئی تھی, الحاد, وہ یہ بیان بھی وہ سنیں گے, بالکل الحاد کی طرف جا رہی تھی. وہ سمجھا کے ہم تھک گئے نا اس ماحول میں. یہ ایک کیس نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں. تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے, کسی کو سن ہی رہے تھے. تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنے یعنی شکریہ, ایسا لگ رہا تھا ان بیچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں. تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں نا, کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے, کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں, کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی, کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے, میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے, قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے. ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے, جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے. لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ, تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے, الحمدللہ بہت. باقی یہ کہ میں ہنسی مذاق تو بھائی جو اپنا انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا. میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کی, وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں. ہمارا اپنا اسٹائل ہے, اس کا اپنا اسٹائل ہے, اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان جیسا کام کر نہیں رہے ہیں, کر نہیں سکتے, نہ کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے, بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے. ان کے بیانات میں اتنا مذاق نہیں ہوتا, وہ رلاتے بھی ہیں, مزاح بھی کرتے ہیں لیکن رلاتے زیادہ ہیں. اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو 2000 سے پہلے کے, ان میں رونا زیادہ تھا. پھر جب سے میری شادیاں ہوئی ہیں نا, تو جتنا رونا, آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا. ہوا یہ کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا, یعنی اللہ معاف فرمائے, تو میں نے کہا یہاں بھی روؤں گا, گھر میں بھی روؤں گا, تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا, دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی. اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا. میں نے کہا یار بیانات میں نہ رلاؤ نہیں, کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ, گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں, مرد بھی رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں, تو مسجد میں بھی رلاؤ گے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں تو ایسی باتیں, اصل ہے مزاج. ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری جو مدرسے میں استاذ ہیں, ان کے جو ہماری دوستی ہیں, یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, جیسے ہم ادھر ہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی. مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا ایک دم میں آؤں کہ ایک بات کان کھول کے یاد رکھو. مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں. ایک بات کیوں بھائی, جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن. فلاں نے میرے فرمایا, پھر یوں فرمایا, تو یوں فرمایا.
تو ابھی میں کچھ سناؤں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے نا, وہ پھر غلط ہو جائے گا, ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا. اچھا میرے بھائی, دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم شب میں بلبل, عمر بھر ہم دل میں بلبل, شب میں پروانہ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں, لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج, تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں, نیک ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ میں کیا ہوں وہ تو میں جانوں, اللہ جانے, لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہے, وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے. امی عائشہ فرماتی ہیں ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی, لیکن دن میں کیسے خوش مزاج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہوں آپ. اب اگر کوئی مذہبی اسکالر ایسا بن جائے نا یوں کر کے, یوں وہ بغیر داڑھی والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا, وہ سود خور آ رہا ہے لعنتی آ رہا ہے, وہ بغیر دوپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیرت, تو اس سے کیا ہوگا, وہ دوپٹہ پہن لے گی ہے بھائی, وہیں سے بھاگ جائے گی, بولے وہ ٹاٹا کر کے میں کسی پادری کے پاس جاؤں گی, مولوی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو یعنی ہونا چاہیے میرا خیال ہے, تھوڑا سا مجبوری ہے, لوگوں کو دین سکھانا ہے تو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا, ہمیں اتنا ہوں نہیں لیکن ہونا چاہیے. اچھا میرے بھائی, دنیا آخرت کی 100% کامیابی اللہ نے دین میں رکھی, لیکن آج جو جتنا مذہب سے دور ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اتنا کامیاب ہوتا ہے بھائی, وہ عیاشی کو کامیابی نہیں کہتے, اس پر تو کئی بار بیان کر چکا ہوں میں. عیاشی الگ چیز ہے, کامیابی الگ چیز ہے. عیاشی تو ماشاءاللہ مثال نہیں دینا چاہتا میں, میری والدہ کہتی ہیں تمہاری دینداری میں معیار بہت اونچا ہے, آج کے دور میں اتنی دیندار لڑکی نہیں ملے گی. ملے گی بھائی, دیندار لڑکیاں بھی بہت ہیں مارکیٹ میں. گناہ چھوڑنے کے لیے اس کے اسباب بھی چھوڑنے پڑتے ہیں, تو اگر کوئی شخص موبائل پر بد نظری کرتا ہو تو وہ کیسے موبائل چھوڑے, جبکہ اس کی پڑھائی سے متعلق ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو اب معاشرے کا حصہ بن گئے, ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ جب بد نظری ہو تو صدقہ کریں, اپنے آپ کو سزا دیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائے گا. ویسے بھی موبائل چھوڑنے میں یہ ہوگا کہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نا تو جب بد نظری کا دل چاہے گا تو دوبارہ خرید لیں گے, صحیح ہے نا. یہ کہ مطلب یہ کہ دنیا سے تو ختم نہیں کر سکتے نا, تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ بھائی آپ جب اس پہ کوئی الٹی چیز دیکھیں اپنے توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب چاہیں گے نا تو یہ برائی چھوٹ جاتی ہے. اچھا بھائی, آپ کے یورپ کے سفر کے ولاگز دیکھے, آپ کے پیرس والی مسجد کا ولاگ بہت اچھا لگا مجھے. آپ کیا ہمیں مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ مختصر نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. میں نے آپ کے اس حوالے سے جتنے بیان سنے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیا, جن سے لوگوں نے آپ سے اختلاف بھی کیا, مگر میں کم از کم بازاروں میں, پارکوں میں, پبلک پوائنٹس میں ایسی مسجد بنانی چاہیے جس میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہو. بالکل ٹھیک. ہم جب بازار بہت لمبا میرے بھائی, تو نے تو اپنا پورا خط لے کے لے آیا ہے. بس خلاصہ یہی ہے کہ بالکل ہونا چاہیے مسجدوں میں ایک الگ سے جگہ, اس زمانے میں ہونی چاہیے. اس پر میں کئی دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, دلائل بھی دے چکا ہوں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک مسجد میں نماز ہوتی ہے جہاں جس میں ایک حافظ قرآن نماز پڑھاتا ہے, بہت سے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ کے, جہاں مسجد قریب میں نہ ہو تو وہاں بھی لوگوں کو ایک ٹائم متعین کر کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. ہر آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھے, یہ نماز کی شان کے خلاف ہے. نہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ نبی کا طریقہ ہے یہ. اور اگر قریب میں مسجد ہے تو پھر تو مسجد کی جماعت واجب ہے, اگر نہیں ہے تو آفس میں ایک ٹائم متعین کریں. پھر اگر کوئی نہیں آتا تو اس کی مرضی ہے, لیکن آپ ٹائم متعین کر دیں. سارے کام اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, نماز کے وقت الگ ہو جاتے ہیں. میں نے بہت تفریح پہ جا رہے ہیں سب اکٹھے, کھانا کھا رہے ہیں سب اکٹھے, چائے پی رہے ہیں سب اکٹھے, نماز کے ٹائم پہ ہر آدمی اپنی اپنی, تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ سارے کام اکٹھے کر رہے ہو, نماز پڑھتے ہوئے تمہیں اکٹھے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ اتوار والے بیان میں تھوڑا جلدی شادی والا بیان کر دیا کریں. میں تو چاہ رہا ہوں اب میں فی الحال یہ بیان تھوڑا روک دوں اور آپ پھر مجھے وہی شادی والے بیان لیں. اچھا بھائی, یہ کچھ اس کو مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. مفتی صاحب ایک قوالی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے, بھر دے جولی میری یا محمد, کیا یہ شعر کے مشابہ ہے؟ دیکھو الفاظ تو خطرناک ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الفاظ تو شرک کے قریب ہیں. اگر اس میں یہی نیت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ اپنی قبر مبارک سے جہاں سے چاہیں میری جھولی بھر سکتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں, تو یہ تو شرک ہے.
لیکن شاعری میں ہمیشہ شاعر کا کلام کا ظاہر نہیں لیا جاتا. جو شاعری ہے نا وہ تخیلاتی دنیا کی ایک ہوتی ہے, اس میں مبالغے ہوتے ہیں, تو اس میں فوراً کفر کے فتوے لگا دینا یہ ٹھیک عمل نہیں. تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی قوالی تو ویسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس پہ کفر کا فتویٰ جلدی نہ لگائیں. شاعر کی پتہ نہیں کیا نیت تھی, تو وہ ہم شاعر سے زندہ ہوتا تو ہم اس سے پوچھ لیتے. لیکن بہرحال احتیاط کے خلاف ہے, احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. تجدید ایمان کا طریقہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے, اور جو کفریہ جملہ اس نے نکالا ہے اس سے توبہ کرے. جس کے سامنے نکالا ہے اس کو بھی بتائے کہ میں نے اس سے توبہ کی ہے. لا علمی میں انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. جان بوجھ کے جب منہ سے نہیں پھوٹے گا اس وقت تک کافر نہیں ہوتا. وہ غلطی سے تو بہت کچھ ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ساز و سامان گم گیا اور اچانک ریگستان میں اس کا سارا سامان اس کو مل گیا, تو خوشی سے وہ کیا کہتا ہے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. تو کیا کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بھائی, یہ تو جان کر تھوڑی کہا ہے اس نے. اسی طرح جو اشرف علی رسول اللہ والا جو تماشا بنایا ہے نا فضول قسم کا, اس کو خواب آیا تھا, وہ اسی خواب میں کہتا ہے غیر اختیاری طور پر میری زبان سے نکلا اشرف علی رسول اللہ. تو پھر حکیم الامہ نے اس کو, چونکہ وہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو اس کی خواب کی ایک اچھی تعبیر بتا دی انہوں نے. خواب کی کیا کر دی, اچھی تعبیر بتا دی. اگر وہ جاگتی حالت میں جان بوجھ کر کہتا ہے نا کہ اشرف علی رسول اللہ, تو 2 تھپڑ کھینچ کے لگاتے اس کے, کیونکہ ختم نبوت پہ جتنا ہمارے اکابر نے کام کیا نا اتنا کسی کو یہ حصہ نصیب نہیں ہوا. تو کیڑے نکالنے کو آپ نیگیٹو سوچ کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو, سوسائٹی کو الو بناتے رہو, اور پازیٹو سوچ ہوگی تو مولانا تھانوی کی پازیٹو سوچ تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو خواب آیا ہے اور غیر اختیاری طور پر اٹھتے ہوئے اس کی زبان سے ہی کلمات جاری ہیں, تو اس کو تسلی دی. گھبرا رہا تھا وہ کہ نہیں بھائی اس خواب کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. ان کو پتا تھا یہ ختم نبوت کا قائل ہے, یہ مجھے نبی نہیں مانتا ہے, تبھی تو گھبرا رہا ہے. مانتا ہوتا تو کہتا کہ بڑا زبردست خواب آیا حضرت, زبردست, آپ تو اللہ کے رسول ہو گئے. وہ بھی کہتے ویری گڈ, زبردست. انہوں نے بھی تعویل کی کہ یہ سنت سے, یہ سنت کے قریب ہونے کی علامت ہے. اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بھائی. مفتی صاحب تابوت سکینہ پر تھوڑا سا بیان کر دیں. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ دفنایا گیا تھا؟ مختصر روشنی ڈال دیں. تابوت حضرت یوسف کو دوبارہ دفنایا گیا تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو تابوت سکینت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا اور آپ کی یادگاریں ایک تابوت میں تھیں. تو چونکہ پیغمبر کی چیزیں تھیں اس میں بڑی برکت تھی, تو بنی اسرائیل جب بھی جنگوں میں جاتے وہ تابوت ساتھ لے کے جاتے, اس سے ان کو ایک اطمینان ہوتا اور اللہ اس کو فتح عطا فرماتے. تو بعد میں بنی اسرائیل کے وہ بکسا گم گیا, تو اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا کہ ایک نبی کو حکم دیا کہ ان کو میدان جہاد میں لے کر جائیں, تو پھر اللہ نے ان کو وہ تابوت سکینت ان کو دوبارہ دے دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھتے ہو؟ خواب میں کسی کو مرے ہوئے دیکھنا یا کسی کے شہید ہونے کی اطلاع دیکھنے کی تعبیر. مرے ہوئے دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا, وہ کوئی شہید ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ لمبی عمر کی علامت ہو, کیونکہ شہید کسے کہتے ہیں, زندہ ہوتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے خواب میں اشارہ ہو گیا بندہ کیا ہے, مجھے دیکھ لیا شہید ہوتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے ہماری ایک اور شادی ہو جائے. تو شہید چونکہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں نا, خوابوں کی کیا ہوتی ہیں تعبیریں, تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ لمبی عمر دے. تو یہ تعبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور خواب کی جو تعبیر بتائی جائے وہ پوری ہوتی. پھر بھی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر وقت ہو سکتا ہے اگلے بیان سے پہلے آپ ان کو پکڑ رہے ہو جا کے. تو اچھا ماشاءاللہ, آپ آتے کہاں سے ہیں؟ یوٹیوب پہ سنتے تھے بیان, ماشاءاللہ. تو اور کوئی پرچی تو نہیں ہے بھائی؟ مغرب کے بعد بیان ہوگا. وہ بھائی سے معذرت, وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کہاں گئے؟ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئے, وہ غصہ ہو گئے. چلو مغرب کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ کے لیے کسی کا دل دکھایا ہے نہیں, پھر بددعا اثر نہیں کرے گی. ورنہ تو یہ جتنی بوائے فرینڈ ہے نا, گرل فرینڈ, یہ سب ایک دوسرے کی بددعاؤں سے مر جائیں, کیونکہ سب ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں. جلدی کرو خرچ, اگر خرچ کر رہے ہیں نا تو اسپیڈ سے خرچ کرو. اتنا ٹائم وہ خرچ کرنے میں نہیں لگاتا. اماؤنٹ بھی صدقہ کرنا پڑے گا. کیا کیا اس نے؟ وہ کھا گیا نا, ہاں تو وہ حرام کھایا نا, وہ صدقہ کرنے پڑیں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.